اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جو بندہ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو درود پاک پڑھے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے دن کے گناہ کو معاف فرمائیں گے۔ پیارے اسلامیوں، ہمیں خوب درود پاک پڑھنا چاہیے۔ درود پاک کی بہت فضائل و برکات ہیں۔ جتنے درود پاک پڑھیں گے اس کی اتنی برکتیں ملیں گی۔ اگر بیماری ہے تو اس سے شفا حاصل ہوگی، اگر بے روزگاری ہے تو اس سے بھی روزگار حاصل ہوگا۔ جو کوئی بھی پریشانی ہے تو پریشانی کے عالم میں درود پاک کے خوب ورد کیا کریں کہ جتنا درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ پریشانی دور ہوگی۔ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو پریشانی خود بخود دور ہو جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامیہ، جو بیان چل رہا تھا ہمارا ذکر امام حسین، تو اب آج کے بیان میں ہم جو ہے اس بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیں گے کہ اب یہ لوگ جو ہے 2 محرم کو جمعرات کے دن کربلا میں پہنچ چکے تھے، کربلا میں مقیم ہو گئے تھے، رک گئے تھے۔ اب کربلا میں رکنے کے بعد میں پھر جو ہے ابن زیاد لشکر بھیجتا ہے، 4000 کا لشکر۔ وہ کس انداز سے بھیجتا ہے اس کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ جب حر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں اترنے پر مجبور کر دیا تو اس نے ابن زیاد کو اس بات کی اطلاع دی حر نے۔ تو یہ وقت وہ تھا کہ جب ایران میں بغاوت ہو گئی تھی۔ جب ایران میں بغاوت ہوئی تو اس نے ابن سعد کو 4000 لشکر لے کر بھیجا، سردار بنایا اور کہا کہ ایران میں جو بغاوت ہو گئی ہے وہاں پر جائیے اور وہاں کے لوگوں سے جنگ کیجیے۔ تو یہ 4000 لشکر لے کر ابن سعد کو بھیج دیا۔ ابھی یہ تھوڑی ہی دور نکلے تھے کہ ابن زیاد نے اسے واپس بلا کر حکم دیا کہ پہلے حسین کی طرف جاؤ، اس کے بعد ایران کی طرف جانا۔ حضرت حضرت سعد بن ابو الوقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں اور عشرہ مبشرہ ہیں، ان کا بیٹا تھا۔ وہ نواسی رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سے خوب واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ امام حسین ہیں، ان کی کیا فضیلت، اس لیے اس نے ابن زیاد سے کہا تو مجھے اس کام کے لیے نہ بھیجیں۔ ابن زیاد نے کہا اگر حسین کے مقابلے میں نہیں جاتے ہو تو رے کی حکومت سے دستبرداری کر دی جاؤ گی، یعنی آپ کی حکومت چھین لی جائے گی۔ ابن سعد نے اس معاملے پر غور کرنے کے لیے 1 دن کی مہلت مانگی کہ چلو 1 دن رک جائیے، پھر بتاتا ہوں میں کیا کرنا ہے۔ پھر آخر دنیاوی حکومت کے لالچی یعنی ابن سعد نے لالچ میں آ کر امام عالی مقام سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور وہی 4000 کی فوج جو ملک ایران کے لیے جانے کے لیے تیار تھی انہیں ساتھ لے کر 3 محرم کو کربلا پہنچ گیا۔ 4000 کا لشکر لے کر یہ جو ہے 3 محرم کو امام حسین کے مقابلے میں پہنچ گئے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کل 82 آدمی اور 1000 حر کا لشکر تھا اور 4000 کا لشکر یہ پہنچا تو 5000 ہو گئے۔ پھر اسی طرح سے جو ہے لشکر آنے شروع ہوئے اور یہ 22000 کا لشکر بن چکا تھا۔ کتنے حیرت کی بات ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کل 82 آدمی، جن میں سے بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، پھر جنگ کے ارادے سے بھی نہیں آئے تھے، اس لیے لڑائی کا سامان بھی نہیں تھا ان کے پاس، مگر اہل بیت نبوت کی شجاعت اور بہادری کا ابن زیاد کے دل پر اتنا اثر پڑا کہ ان کے مقابلے کے لیے 22000 کا لشکر جرار لے کر بھیج دیا۔ دگنی چوگنی 10 گنی کا 100 گنوں کی تعداد کو بھی کافی نہیں سمجھا۔ کوفہ کے تمام قابل جنگ افراد کو بلا کر بھیج دیا، اس کے باوجود لوگوں کے دل خوف زدہ ہے اور جنگ آزمادہ دل جو بڑے بڑے جنگوں میں جانے والے لوگ تھے حوصلے پست ہیں، حوصلے ان کے پست ہو گئے۔ آخر مجبوراً ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ لشکر امام حسین پر پانی بند کر دیا جائے، تب ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر پانی بند نہیں کیا تو پھر مقابلہ ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ چنانچہ ابن سعد نے عمر بن حجاج کو 500 سواروں کے ساتھ ایک لشکر لے کر بھیجا
کہ دریائے فرات پر مقرر ہو، امام اور ان کے ساتھی پانی کی ایک بوند بھی نہ لے پائیں، فرات پر مقرر کر دیا۔ یہ واقعہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے سے 3 دن پہلے کا تھا۔ ابن سعد نے حضرت امام کے پاس آدمی بھیجا کہ ان سے پوچھو وہ یہاں کیوں آئے ہیں اور ان کا یہاں پر کیا کام۔ آپ نے جواب دیا کہ شہر کوفے کے لوگوں نے خطوط لکھ کر مجھے بلایا ہے، اب اگر میرا آنا آپ کو پسند نہیں ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں، خطوط لکھ کر مجھے خود بلایا اس لیے میں آیا ہوں۔ ابن سعد نے اپنا سوال اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب لکھ کر ابن زیاد کو بھیج دیا۔ اس نے ابن سعد کو جواب میں لکھا کہ تم حسین اور ان کے ساتھیوں سے کہو کہ وہ یزید کی بیعت کریں، اگر وہ بیعت کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم جو مناسب سمجھیں گے وہ کریں گے۔ ابن سعد کو جب یہ خط ملا تو اس نے کہا کہ میں سمجھ گیا، ابن زیاد کو امن عافیت پسند نہیں ہے، وہ جنگ کرنا ہی چاہ رہا ہے، امن و عافیت نہیں چاہ رہا۔ ابن سعد نے کہا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد کو پیغام بھیجا کہ آج رات ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ ابن سعد سے کہا کہ ہم تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔ ابن سعد نے یہ بات مان لی اور رات کے وقت میں سواروں کے ساتھ دونوں لشکروں کے درمیان آ گیا۔ آپ بھی 20 سواروں کے ساتھ تشریف لے گئے، پھر دونوں نے اپنے اپنے ساتھیوں کو علیحدہ کر دیا اور تنہائی میں دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 باتیں پیش کرتا ہوں اور ان میں سے جو تم چاہو میرے لیے منظور کر لو۔ 3 باتیں پیش کی تھی، 3 باتیں ہیں میری، ان تینوں باتوں میں سے کوئی بھی بات آپ مان لو۔ تو ابن سعد نے کہا فرمائیے کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں سے میں آیا ہوں مجھے وہاں پر واپس جانے دیے جائیں، کیونکہ میں اپنے آپ نہیں آیا بلکہ مجھے بلایا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے سرحدی مقام پر لے چلو، یعنی ایسی جگہ پر لے چلو جہاں پر میں آرام سے رہ سکوں اور زندگی گزار سکوں، ایسی جگہ پر مجھے لے چلیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ مجھ کو سیدھے جو ہے یزید کے پاس دمشق کی طرف جانے دو، اطمینان کے لیے تم میرے پیچھے پیچھے چلنا، میں یزید کے پاس جا کر براہ راست اپنا معاملہ طے کر لوں گا، جیسے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، اسی طرح میں بھی جو بھی معاملہ ہوگا وہ میں طے کر لوں گا، تو مجھے یزید کے پاس لے چلیں۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ ابن سعد نے جو ہے خط لکھا اور یہ ابن زیاد کے پاس بھیجا کہ ایسا ایسا معاملہ۔ ابن زیاد نے کہا کہ ابن سعد کے پاس جب خط لکھا تو اس کے اندر اپنی رائے بھی لکھی۔ ابن سعد نے کہا کہ بہت اچھی معاملہ ہو رہا ہے، جنگ نہ ہو تو بہتر ہے، امن و سلامتی ہو جائے، صلح ہو جائے تو اچھی بات ہے، تو یہ اپنی رائے بھی لکھ کر بھیجی۔ ابن زیاد نے جب اس خط کو پڑھا اور ابن سعد کی اس رائے کو بھی جب پڑھا تو کہا ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم منظور کر لیتے ہیں۔ ابن زیاد بھی مان گیا۔ لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ جو شمر نام سے ایک شخص تھا، شمر، اس نے جو ہے ابن زیاد سے کہا کہ آپ اتنی چھوٹی سی بات کو آپ جو ہے اس بات کو منظور کر لیتے ہو، اس بات کو مان رہے ہو، حالانکہ وہ آپ کے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور یہاں سے بغیر بیعت کی اگر واپس چلے گئے تو یہ ہماری کمزوری ہوگی۔ اس طرح سے اس نے اپنی بھڑکاؤ تقریر کی تو ابن زیاد کا دل پلٹ گیا اور اس نے کہا نہیں، ہم انہیں ان باتوں منظور نہیں کریں گے۔ اس نے ابن سعد سے کہا کہ اگر آپ اس لشکر کے امیر بن سکتے ہیں تو بنیے، ورنہ میں کسی اور کو مقرر کروں۔ ابن سعد جو دنیا پر جان دینے والا، لالچی، مال کا لالچی تھا، بدبخت اصلی تھا، اس نے کہا کہ میں لشکر کسی اور کے حوالے نہیں کروں گا بلکہ یہ کام میں ہی کروں گا، یعنی امام حسین سے جنگ کے لیے جو امیر بنایا تھا اسے، کہ میں اس کام کو میں ہی انجام دوں گا، کسی اور کو نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس نے ابن سعد نے فوراً حملے کا حکم دیا۔ یہ محرم کی 9 تاریخ جمعرات کا دن تھا اور دن شام کا وقت تھا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر کے بعد خیمے کے دروازے پر تلوار کا سہارا لے کر گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھے تھے کہ آپ کی آنکھ لگ گئی۔ فوج کے شور و گل کی آواز سن کر آپ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پاس آئیں اور آپ کو جگا کر کہا دیکھیے دشمن کی فوج کی آواز بہت نزدیک آ رہی ہے۔ آپ نے سر اٹھایا، فرمایا میں نے ابھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، حضور نے مجھ سے فرمایا ہے انکا تروح الینا، تم ہمارے پاس آنے والے۔ حضرت زینب یہ جواب سن کر بے قرار ہو گئی اور روتے ہوئے کہا یا ویلتاہ، ہائے افسوس۔ آپ نے فرمایا صبر کرو، خاموش رہو، اللہ مالک۔ پھر امام نے حضرت عباس سے
فرمایا پوچھو اس وقت حملے کا کیا سبب ہے، شام کا ٹائم ہے، اس وقت حملے کا کیا معاملہ ہے، پوچھو۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کے سامنے آئے اور پوچھا تو جواب ملا ابن زیاد کا حکم ہے آپ لوگ اس کی اطاعت کریں یا تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں یا پھر بیعت کر لیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس کے حوالے سے امام علی مقام کو آگاہ کیا، پوچھا، بتایا معاملہ اس طرح ہے۔ آپ نے فرمایا ان سے کہو کہ ایک رات کی مہلت دے دیں تاکہ آج رات ہم اچھی طرح نماز پڑھ لیں، دعا مانگ لیں اور توبہ و استغفار کر لیں۔ خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں نماز اور دعا استغفار سے کتنی محبت رکھتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فوج کے دستے سے کہا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دی جائے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو یہ رات دے دی جاتی، مہلت دی گئی۔ اس کے بعد حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے تقریر فرمائی، سب تعریف خدا تعالیٰ کے لیے، آرام و تکلیف ہر حال میں اس کا شکر ہے۔ اے اللہ میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں، تو نے ہمیں اہل بیت نبوت کی عزت عطا فرمائی، قرآن کا علم دیا، دین کی سمجھ عطا فرمائی، سننے والے کان دیے، دیکھنے والی آنکھیں، دل آگاہ کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں دنیا میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا، اور نہ کسی کے گھر والوں کو اپنے گھر والوں سے زیادہ نیکوکار اور وصلی رحمی صلہ رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ سب سے زیادہ یعنی میرے خاندان والے لوگ بڑے اچھے صلہ رحمی ہیں۔ خدا تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ سن لو، میں یقین رکھتا ہوں کہ ان دشمنوں کے ہاتھ کل ہماری شہادت ہے، اور میں تم سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، اور اسی میں جہاں تم لوگوں کا جی چاہے چلے جاؤ، میری طرف سے کوئی تم پر الزام نہیں۔ یہ لوگ میرے قتل کے در پہ ہیں، جب مجھے قتل کر لیں گے تو پھر کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے، پھر آپ کے دوسرے بھائی، بیٹے، بھتیجے اور بھانجے سب نے پھر زبان مل کر کہا کیا ہم اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے پاس زندہ رہیں؟ خدا ہمیں ایسا برا دن نہ دکھا۔ امام علی مقام نے پکار کر کہا اے اولاد عقیل، مسلم کا قتل ہونا تمہارے لیے کافی ہے، تم چلے جاؤ، میں اجازت دیتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا خدا کی قسم یہ ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ ہم آپ کے ساتھ دشمن سے مقابلہ کریں گے، یہاں تک کہ اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ خدا تعالیٰ ہمیں وہ زندگی نہ دے جو آپ کے بعد۔ حضرت مسلم بن عوف اسدی کھڑے ہوئے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، یہ ہم سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اسی طرح سے سب نے اپنا تاثرات دیے، سب نے کہا کہ ہم ایسا نہیں ہو سکتے کہ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، بلکہ ہم پورا مقابلہ کریں گے۔ اسی طرح حضرت زبیر بن قین نے بھی اسی طرح کہا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس طرح آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ چنانچہ عاشورہ کی رات ختم ہوئی اور 10 محرم کے دن نماز صبح یعنی فجر کا ٹائم ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت اور اپنے تمام ساتھیوں کے ہمراہ فجر کی نماز نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا فرمائی۔ پیشانیوں نے سجدے میں خوب مزے لوٹے، اس زبانوں نے تسبیح و قرات سے خوب لطف اٹھائے۔ اب 10 محرم کا سورج ان قریب نکلنے والا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اہل بیت اور تمام ساتھی 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ ایک لقمہ کسی کے حلق سے نیچے نہیں اترا اور نہ ایک قطرہ پانی کسی کو میسر ہوا۔ ایسے لوگوں پر ظلم و جفا کے بعد پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 کا تاز و دم لشکر موجود ہے۔ جنگ کا نقارہ بجا دیا گیا، جنگ شروع ہو گئی۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لال اور علی فاطمہ کے ننہال کو مہمان بنا کر بلانے والی قوم نے جانوں پر کھیلنے کے لیے دعوت دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کارزاد میں تشریف لے گئے اور ایک تقریر فرمائی۔ حمد و صلات کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگو، میرے نسب پر غور کرو، میں کون ہوں؟ پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچو تمہارے لیے کیا میرا خون بہانا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں ان کے چچا زاد بھائی علی کا فرزند نہیں ہوں جو 8-10 سال کی عمر میں ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ میرے باپ کے چچا اور حضرت جعفر طیار خود میرے ہی چچا نہیں ہیں؟ کیا تم میں سے کسی نے یہ نہیں سنا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا
کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اگر تم میری بات کو سچ سمجھتے ہو، اور حقیقت تو ہے یہ سچ ہی ہے، اس لیے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور اگر تم میری بات جھوٹی سمجھتے ہو تو اب بھی اسلامی دنیا میں جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری، انس بن مالک وغیرہ موجود ہیں، ان سے پوچھ لو کہ یہ حدیث تھی میرا فضول بہانے سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ چنانچہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر کی تو یزیدیوں پر اس سے زیادہ اثر نہیں پڑا، اور جو 1000 فردوں کا افراد کا لشکر لے کر امام حسین کے پاس آئے تھے، وہ امام حسین کے پاس جاتے ہیں اور معافی تلافی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو جانے سے روکا تھا، میں نے ہی آپ روکے پر مجبور کیا تھا، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں، کیونکہ حر نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزخ ہے۔ تو یہ حضرت حر نے جو ہے پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر ان سے معافی تلافی کی اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ پھر حضرت حر نے جو ہے امام حسین سے اجازت طلب کی کہ میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں۔ امام حسین نے کہا جیسا آپ چاہیں۔ چنانچہ حر جو ہے یہ یزید کی طرف، یزیدیوں کی طرف، لشکر کی طرف چلے جنگ کرنے کے لیے۔ چنانچہ اسی طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ایک کے بعد ایک جاتے رہے، اور کربلا میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کی وفاداری کا یہ عالم تھا کہ جب تک ان میں کا ایک بھی باقی رہا، یعنی ان کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی باقی رہا، تو جب تک امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، بھتیجے، بھانجے، بیٹے وغیرہ کسی بھی بنی ہاشم کو انہوں نے لڑنے کے لیے میدان میں نہیں بھیجا جب تک وہ ساتھی رہے۔ جب وہ ساتھی سب شہید ہو گئے تو اس کے بعد میں پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور بھانجے، بھتیجے وغیرہ ان سے جنگ۔ اس طرح سے ان کے ساتھیوں نے کسی کو جانے نہیں دیا، اور پھر ایک کے بعد ایک جاتے رہے۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت علی اصغر شہید ہوئے، تیجے بھانجے شہید ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہی ان کے بیٹے، ان کے بھانجے، ان کے بھتیجے، ان کے ساتھی شہید ہوتے رہے۔ آپ سب دیکھتے رہے، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، اور اپنے سامنے ہی اپنے بیٹے کو، اپنے بھانجے کو، اپنے بھتیجے کو شہید ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ پیارے اسلام، یہ غور کیجیے وہ عالم کیا ہوگا اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آتا ہے۔ چنانچہ واقعے کو سمیٹتے ہوئے میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت طرف لے کر چلتا ہوں۔ چنانچہ یہ جگر بارہ رسول، شہزادہ بطول، علی کے نور عین، مومنین کے دل کے چین، جنتی نوجوانوں کے سردار، مجاہدوں کے قافلہ سالار، ابن حیدر کرار، شہنشاہ کربلا، پیکر و صبر و رضا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آ گیا۔ جب آپ نے میدان جنگ میں جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زین العابدین اپنی بیماری کی نکاحت اٹھ گئے، یعنی بیمار تھے، اس پہ وجود کھڑے ہوئے اور آنکھوں سے موتی ٹپکنے لگے۔ حضرت زینب نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، پیارے بھیا۔ بیویوں نے درد میں ڈوبی ہوئی آواز سے کہا، ہمارے سرتاج۔ اور حضرت سکینہ نے روتے ہوئے کہا، ابا جان کہاں جا رہے ہو؟ اس جنگل میں ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ جو درندے یہاں پر درندے ہیں، ننھے علی اصغر پر رحم نہیں کھائے، وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ جو یہاں پر یزیدی ہیں، انہوں نے علی اصغر کو شہید کر دیا، ان پر رحم نہیں کھایا، تو ہمارے ساتھ وہ کیا معاملہ کریں گے؟ فرمایا، اللہ تم لوگوں کا حافظ و نگہبان ہے۔ پھر آپ نے تمام اہل خیمہ کو صبر و شکر کی وصیت فرمائی اور سب کو اپنا آخری دیدار دکھا کر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میدان اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میدان اہل بیت۔ غریب الوطن اور بے کس مسافروں کا دکھ رسیدہ قافلہ حسد بھری نگاہوں سے آپ کو دیکھتا رہا۔ پردہ نشینان حرم حسرت و یاس کے خاموش تصوریں بنی ہوئی کھڑی ہیں، سب کی آنکھوں سے اشک و غم کے موتی ٹپک رہے ہیں، سب رو رہے ہیں، مگر کوئی چیز حضرت امام کے پاؤں کی
بیڑی نہ بن سکی، آپ نے سب کو خدا کے حوالے کیا اور دشمنوں کے سامنے پہنچ گئے۔ کئی دن کے بھوکے پیاسے ہیں، بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور جانشار و ساتھیوں کے غم سے نڈھال ہیں۔ اس کے باوجود پہاڑوں کی طرح جمی ہوئی فوجوں کے مقابلے میں شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، اور ایک دل برانگیز شعر پڑا جو آپ کے نسب اور ذاتی فضائل پر مشتمل تھا۔ آپ نے ایک فصیح بلیغ تقریر کی، اس پہ آپ نے حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے لوگو، تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا ارشاد ہے، جس نے حسن اور حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی۔ تو اے یزیدیو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری دشمنی سے باز آؤ۔ اگر واقعی خدا رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو اس خدا شہید اور بصیر کو کیا جواب دو گے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بے وفاؤ، تم نے مجھے خطوط بھیج کر بلایا، اور جب میں یہاں آیا تو تم نے میرے ساتھ کیسا برا سلوک کیا۔ مظالم کی انتہا کر دی۔ ظالموں، تم نے میرے بیٹے، بھائیوں، بھتیجوں کو خواب خون میں آلود کر دیا، خون میں تڑپایا، چمن زہرا کے ایک ایک پھولوں کو کاٹ ڈالا، میرے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا، اور اب میرے خون کے پیاسے ہو۔ اپنے رسول کا گھر ویران کرنے والوں، اگر قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے انجام پر غور کرو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو۔ پھر یہ بھی سوچو کہ میں کس کا نواسا ہوں، میرے والد کون ہیں، میری والدہ کس کے لخت جگر ہیں۔ میں انہی فاطمۃ الزہرا کا فرزند ہوں جن کے پل صراط پر گزرتے وقت عرش سے ندا کی جائے گی، اے اہل محشر، اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو۔ حضرت خاتون جنت 70,000 حوروں کے ساتھ گزرنے والی بے غیرتو، اب بھی وقت ہے، شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو۔ کہ امام حسین کی تقریر سن کر یزیدی لشکر کے بہت سے لوگ متاثر ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن شمر وغیرہ بدبخت خبیثوں نے اس کا کوئی اثر نہ لیا، تقریر کا کوئی اثر نہ لیا، بلکہ انہوں نے لشکریوں پر حضرت امام علی مقام کی تقریر کا کچھ اثر دیکھا تو شور و گل مچانا شروع کر دیا۔ آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے علاوہ ہم کچھ سننے کے تیار نہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا، اے بدبختوں، مجھے خوب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر شقادت، یعنی تمہارے دل پکے ہو چکے، سخت ہو چکے ہیں، مہر لگ چکی ہے، اب تمہاری غیرت ایمانی مردہ ہو چکی ہے، لیکن میں نے یہ تقریر صرف اتمام حجت کے لیے کی ہے۔ جو میں نے تقریر کی ہے، جو آپ پر بیان کیا ہے، جو میں نے بتایا ہے، یہ اتمام حجت کے لیے ہے، حجت قائم کرنے کے لیے ہے، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق و امام پر حق کو نہیں پہچانا۔ الحمدللہ میں نے تمہارا یہ عذر ختم کر دیا، اب تم بروز قیامت یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، میں نے آپ کو تقریر کر کے بتا دیا کہ میں کون۔ اب رہا یزید کی بیعت کا سوال، تو یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں باطل کے سامنے سر جھکا دوں۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ جب جنگ شروع کی تو دشمنوں کی لاشوں کا انبار لگا دیا، بہادران نے عراق و شام کے خونوں سے کربلا کے پیاس سے ریگستان کو سیراب کر دیا، یعنی بڑے بڑے جو لوگ اپنے آپ میں بہادر سمجھتے تھے، اپنے آپ میں بڑے بڑے بہادر تھے، ان سب کو ڈھیر کر دیا۔ دشمنوں کے لشکر میں شور برپا ہو گیا کہ اب اس طرح اگر ہم کرتے رہیں گے تو ایک بھی بچ نہیں سکتا، ایک بھی بچ کر نہیں جائے گا، اگر اسی طرح ہم جنگ کرتے رہیں گے تو ہماری جماعت کا ایک سپاہی بھی بچ نہیں سکتا، سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی اور سارے بچے یتیم ہو جائیں گے، لہٰذا اب موقع مت دو اور چاروں طرف سے گھیر کر ایک بار حملہ کر دو۔ رباع صف یزیدی کی جب دست بدست جنگ میں بری طرح شکست کھائے تو انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا، ہزاروں نے چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ بولے غزار فاطمہ خاروس میں گھر گیا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گھر گیا۔ اب سینکڑوں تلواریں بے وقت چمکنے لگیں، 50 نیزے آپس میں ٹکرانے لگے، دشمن بڑھ بڑھ کر امام پر وار کرنے لگے۔ ادھر آپ کی تلوار جلال حیدری کی تصویر اور لا سیف الا ذوالفقار کی تفسیر بنی ہوئی تھی۔ آپ جمع ابدار کے جوہر دکھا رہے تھے، جس طرح حملہ کرتے
پردے کے پردے کاٹ ڈالتے اور دشمنوں کے سروں کو اس طرح اڑاتے جیسے باد خزاں کے چھاؤں کے درختوں سے پتے گراتے۔ ابن سعد کو جب اس طرح کی جنگ میں یہ کامیابی امید نظر نہ آئی تو اس نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے تیروں کا مین برسا دیا جائے، اور جب خوب زخمی ہو جائیں تب نیزوں سے حملہ کیا جائے۔ تیر اندازوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور بے وقت ہزاروں تیر کمانوں سے چھوٹنے لگے اور تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کے حضرت امام حسین کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں، امام مظلوم کا جسم اب تک تیروں کا نشانہ بنا ہوا ہے، تن نازین زخموں سے چور و لہو لہن ہو رہا ہے۔ بے وفا کوفیوں نے جگر پارے رسول فرزند بطول کو مہمان بنا کر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، یہاں تک کہ زہر میں بجھا ہوا ایک تیر آپ کی اس مقدس پیشانی پر لگا جسے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہزاروں بار چوما تھا۔ تیر لگتے ہی چہرے انور پر خون کا دھارب نکل پڑا۔ آپ غش کھا کر بے ہوش ہو کر گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آ گئے۔ اب ظالموں نے نیزوں سے حملہ کیا۔ شیطان صف سنان نے ایک ایسا تیر نیزہ مارا جو تن اقدس کے پار ہو گیا۔ تیر اور نیزہ شمشیر کے 72 زخم کھانے کے بعد آپ سجدے میں گرے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واصل بعقد ہوئے۔ 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں جمعے کے دن محرم کی 10ویں تاریخ 61 ہجری مطابق 680 عیسوی کو امام علی مقام نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یزیدیوں نے سمجھا کہ ہم نے حسین کو مار ڈالا اور وہ مر گئے، لیکن زمین کربلا کا ذرہ ذرہ زبان حال سے ہمیشہ یہ پکارتا رہا، اے حسین تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور شاعر کہتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے اسلام بھائیو، یہ میں نے بہت ہی مختصر طریقے سے اس واقعے کو سمیٹا ہے۔ اب اس واقعے میں ہمیں بہت سے درس ملتے ہیں، بہت سے سبق ملتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے چلے مکہ پہنچے، پیدل کا سفر کیا، پھر مکے سے کوفے کے لیے سفر کیا۔ ابھی واقعے میں سنا، پچھلے ویڈیو میں جو واقعہ بتایا گا اس میں سنا ہوگا آپ نے کہ جب امام حسین مکہ معظمہ سے کوفے کے لیے روانہ ہوئے تو وہ تاریخ 3 ذی الحجہ تھی، اور جب مقام کربلا میں پہنچے تو وہ تاریخ 2 محرم تھی، یعنی تقریباً 29 دن یا 1 مہینے کا سفر تھا۔ وہ پیدل کا سفر کیا، پھر وہاں پہنچے۔ کس لیے پہنچے؟ اس اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے۔ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید واقعی آپ کو بڑا انعام دیتا، بڑا پیسہ دیتا، آپ کی خدمت کرتا اور آپ کے سے آپ کے ساتھ دیتا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی یعنی یزید کی بیعت نہ کی، کیونکہ اگر یزید کی بیعت کر لیتے، یزید فاسق تھا، اگر اس کی شرابی تھا، اگر اس کی بیعت کر لیتے تو آج یہ عالم ہوتا کہ گھر گھر میں شرابی ہوتے، فاسق ہوتے، بے نمازی۔ یہ کیونکہ یزید کی بیعت کرنے کے بعد یہ سند بن جاتی کہ یہ شراب پینا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ غلط کام کرنا گناہ نہیں ہے۔ زنا کاری عام کر دی تھی اس نے، شراب عام کر دی تھی۔ اگر یزید کی بیعت کر لیتی تو ماحول بہت خراب ہو جاتا، تیرام گرم ہو جاتا۔ امام حسین نے اسلام کے تحفظ کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کے بچانے کے لیے آپ نے اپنی جان بھی، اپنے گھر والوں کی، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی، بھانجے بھتیجوں کی، بھائیوں کی، سب کو شہید کر دیا اسلام کی حفاظت کے لیے۔ تو ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اسلام کے جو ہمیں یہ مفت میں اسلام ملا ہے، ہم اس کے اندر نیک کام کیا کریں، نمازوں کی پابندی کیا کریں۔ آخری وقت میں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نماز نہ چھوڑی، یہاں تک کہ سجدے میں سر رکھ دیا۔ آخری یعنی زندگی کے آخری لمحے میں بھی آپ نے سجدے میں گزارے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حسین سے عشق و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، تو ہم بھی حسینی والے کام کریں، یزیدی والے کام نہ کریں، یزیدی والے شرابی جوہاری بے نمازی والے کام نہ کریں، بلکہ ہم جو ہیں وہ نمازوں کی پابندی کریں،
غلط کاموں سے بچیں، زنا کاری، فاجر والے کاموں سے بچیں، اور اسلام کے لیے آگے بڑھ کر حصہ لیا کریں۔ اسلام کے تحفظ کے لیے، بقا کے لیے اگر جان دینی پڑے تو جان بھی، مال دینا پڑے تو مال سے اس کی مدد کیا کریں۔ وہ اسلام ہمیں ملا، ہم گھر بیٹھے، اور یہ اسلام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بچایا اور اپنے قربانی دی، بچوں کی قربانی دی۔ تو پیارے اسلامی ہمیں چاہیے کہ ہم سچی پکی محبت رکھیں امام حسین سے، اہل بیت سے، اور ان کی بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں۔